فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي. دیکھو بیٹا، اب شادی ہو رہی ہے تو شادی کے بعد بلکہ شادی سے پہلے ہی ہر انسان، آپ نے دیکھا ہوگا بچپن سے اب جوانی تک کسی نہ کسی کے تابع رہ کر ہی ہمیں زندگی گزارنی پڑتی ہے. چھوٹی تھیں، گھر میں ماں کی پابند تھیں، ماں نے کہا یہ کرو یہ نہ کرو، ادھر نہیں جانا باہر نہیں نکلنا، تو ماں کا حکم ماننا پڑتا تھا. تھوڑی بڑی ہوئیں، مسجد میں سپارہ پڑھنے جانے لگیں تو وہاں استاذ کی پابند ہو گئیں، اسکول جانے لگی تو ٹیچرز کی پابند ہو گئیں. تو جو وہ حکم دیتی تھیں وہ مانتی تھیں، اور جن باتوں سے وہ منع کرتی تھیں آپ رک جاتی تھیں. تو اب یہاں تک تو معاملہ چلتا رہا، گھر میں باپ بھائی ماں، اسکول میں ٹیچرز وغیرہ. لیکن اب شادی ہو رہی ہے، ظاہر ہے اب اسکول بھی نہیں پڑھ رہی، اب ٹیچرز کا کوئی حکم نہیں ماننا پڑے گا. اور شادی کے بعد اگلے گھر میں چلی جائیں گی تو وہاں پر نہ ماں ہوگی نہ باپ، نہ بڑا بھائی ہوگا نہ کوئی چچا تایا. تو ان میں سے کسی کا حکم ماننا یا کسی کا آرڈر آپ کے اوپر اب نہیں چلے گا. اب اگلے گھر میں نئے لوگ آ جائیں گے، ان کی اپنی اپنی ریکوائرمنٹس ہوں گی، تو ان میں تھوڑا اعتدال سے کام لینا اور دیکھ کر چلنا بڑے ہوش کے ساتھ، یہ بہت ضروری ہے. ان میں سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ جو اگلے گھر میں جا رہی ہیں کس کے لیے جا رہی ہیں، کیوں جا رہی ہیں. ظاہری سی بات ہے ساس سسر کے لیے تو نہیں جا رہی، اپنی نندوں اور دیور کے لیے بھی نہیں جا رہی. اگلے گھر میں آپ کا جانا صرف اور صرف اپنے خاوند کی وجہ سے ہے کہ جس سے نکاح ہے اسی کی وجہ سے آپ اپنا یہ گھر چھوڑیں گی، اپنے ماں باپ کو چھوڑیں گی. تو جس کی وجہ سے اتنا کچھ چھوڑا ہے اسی کا حکم ماننا آپ کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے، سب سے زیادہ ضروری ہے. تو اس لیے شادی سے پہلے سب سے زیادہ حق عورت پر اس کی ماں کا ہوتا ہے، اور شادی کے بعد عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے خاوند کا ہوتا ہے. تو اب خاوند کا حکم ماننا یہ ایک بڑا اہم یعنی پہلو ہے زندگی کا، جو پوری عمر جب تک خاوند کے ساتھ زندگی گزارنی ہے اس سے واسطہ پڑتا رہے گا. ہمارا دین بڑا معتدل دین ہے، اس میں کوئی افراط و تفریط نہیں ہے کہ اندھا دھند کوئی حکم دیا جا رہا ہے، بلکہ دونوں رعایتیں رکھ کر اسلام جو ہے ہمارے مزاج کے مطابق ہمیں چلاتا ہے. اب ایسا بھی نہیں ہے کہ خاوند کی ہر بات ماننا آپ پر ضروری ہوگا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جو جی میں آئے گا وہ مانوں گی، جو جی میں نہیں آئے گا وہ نہیں مانوں گی، ایسا نہیں ہے. اب میں دونوں پہلو تھوڑے تھوڑے عرض کرتا ہوں. سب سے پہلا پہلو تو یہ آپ ضرور سمجھ لیں کہ میں نے عرض کیا کہ آپ شادی کی وجہ سے اپنا سب کچھ چھوڑ کر جا رہی ہیں اگلے گھر میں. تو اب ماں باپ، اپنے بہن بھائی، رشتہ دار سب چھوڑے ہیں خاوند کی وجہ سے. تو جب خاوند کی وجہ سے آپ نے فزیکلی ان کو چھوڑ دیا ہے تو مینٹلی بھی ان کو چھوڑیں کہ آپ کا ذہن اب اپنے گھر میں اپنے خاوند کے ساتھ زیادہ ہونا چاہیے. دیکھیں میں یہ بڑے دکھ سے مجھے کہنا پڑتا ہے، میں نے اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہے کہ جن بچیوں کے گھر تباہ ہوئے ہیں، طلاقیں ہوئی ہیں، اور ان کے گھروں میں لڑائی جھگڑے فساد چل رہے ہیں اور چلتے رہے ہیں، میں نے اپنی زندگی کا تجربہ یہ کیا ہے کہ ان میں سے 90% گھر وہ ہیں جو بچیوں نے یوں برباد کیے کہ انہوں نے اپنا رابطہ پیچھے رکھا ہے، اپنی ماں کے اشاروں پر، اپنے باپ کے اشاروں پر چلتی رہیں، اور نتیجہ کیا ہوا، وہ اس کو جیسے گائیڈ کرتے تھے یہ ویسے کرتی جاتی تھی، اور نتیجہ گھر برباد ہوا، طلاق ہو گئی، مار پٹائی ہوئی، خاندان جدا ہوئے. آپ خود سوچیں، فطرت سی بات ہے. آپ بیٹھی ہوئی ہیں لاہور کی گاڑی میں اور آپ انسٹرکشنز لے رہی ہیں ملتان والی گاڑی کے ڈرائیور سے، تو آپ کیسے لاہور پہنچیں گی؟ کیونکہ وہ اس کا رخ کدھر ہے، آپ کا رخ کدھر ہے. اب آپ نے زندگی گزارنی ہے اپنے خاوند کے ساتھ، جتنا آپ اس کو جانتی ہیں کوئی نہیں جانتا، اور جتنا آپ اس کے قریب ہیں کوئی نہیں ہے. اور آپ ہدایات لے رہی ہیں اپنی ماں سے کہ وہ یوں کرتا ہے مجھے کیا کرنا چاہیے. نہیں، آپ کو اپنی زندگی خود ڈیل کرنی ہے، خود اپنے آپ کے ساتھ سمجھوتا کرنا ہے
کہ مجھے اپنے خاوند کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی ہے۔ تو اطاعت و فرما برداری اب خاوند کی ہوگی۔ اپنی ماں اپنے باپ کا حکم اپنے خاوند پر لاگو کرنا یہ اتنی بڑی بنیادی غلطی ہے جس کی وجہ سے گھر کے گھر برباد ہوتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ اور کتنی ایسی بے درد مائیں تھیں جنہوں نے اپنی بچیوں کے گھر اپنی انا کی نظر کر دیے کہ میری گالوں نے نہیں مننی تا تو بس اپا نہیں رہنا اندے کول تینوں میں اس تو چنگا کر لب دمانگی۔ اور بیچاری ابھی تک گھروں میں بیٹھی ہیں، کہاں ملتا ہے؟ کواریوں کے رشتے اتنی مشکل سے ہو رہے ہیں، اور جس کو طلاق کا دھبا لگ جائے اس بیچاری کا رشتہ بھلا کہاں اتنی آسانی سے ہوگا۔ اس لیے کبھی بھی اپنے ماں باپ کی محبت میں آ کر اپنے گھر کو برباد کرنے کی کوشش نہیں کرنی، اور نہ ہی ان کی ہدایات پر چلتے ہوئے اپنے سسرال کے اندر کوئی ہنگامہ کھڑا کرنا ہے۔ ہوتا بالکل اسی طرح سے ہے کہ ماں اپنے حساب سے چلانا چاہتی ہے، جیسے اس کا اپنے گھر میں کنٹرول ہے، وہ چاہتی ہے کہ میری بیٹی کا بھی اپنے سسرال میں ایسے ہی پورا کنٹرول ہو۔ حالانکہ اس کا اپنے گھر میں کنٹرول اب آیا ہے جب وہ بوڑھی ہو چکی ہے، اس کی ساس مر گئی ہے یا بہت زیادہ بڑھاپے میں آ گئی ہے، اور اب اس کے خاوند کے ہاتھ میں پورا کاروبار ہے۔ اب تو ظاہر ہے اسی کا کنٹرول ہوگا، لیکن جب وہ نئی آئی تھی اس کا اس وقت ایسا کنٹرول نہیں تھا۔ یہی بنیادی بات ہوتی ہے کہ مائیں جو کنٹرول 20-30 سال کے بعد ان کو ملتا ہے وہ چاہتی ہیں میری بیٹی کو بس اسی سال میں وہ کنٹرول مل جائے، اور یہی وہ بنیادی غلطی ہے جس کی وجہ سے بیٹی ماں کی باتوں پر چلتی ہے، اس کے اشاروں پر چلتی ہے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ گھر برباد ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو صاف کہہ رہا ہوں، اب آپ کی شادی ہو رہی ہے تو آنکھیں کھول کر چلنا ہے، پاگل بن کر نہیں چلنا۔ تو اب آپ کے لیے سب سے زیادہ حکم جس کو ماننا ضروری ہے، جس پر عمل کرنا ضروری ہے، وہ اللہ کے بعد آپ کا خاوند ہے۔ بس جو وہ کہہ رہا ہے آپ کو وہ کرنا ہے۔ اگر ایسا ہوا کہ وہ کچھ کہہ رہا ہے اور آپ کی ماں کچھ کہہ رہی ہے اور آپ کہیں کہ نہیں میری امی یوں کہہ رہی ہے مجھے یوں کرنا ہے، تو سمجھ لیں آپ نے اپنے گھر کی دیوار کو گرانے میں ایک ہتھوڑا مار دیا، یہیں سے نفرت کے بیج بو دیے گئے۔ اب یہ خاوند سمجھے گا کہ یہ میری نہیں ہے، یہ اپنی ماں اور اپنے باپ کی ہے، کیا فائدہ میرا اس سے شادی کرنے کا؟ اب دل سے محبت ختم ہو جائے گی، رفتہ رفتہ وہ بھی بے رخی اختیار کرے گا، اور پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ تعویذ گنڈے کروائے گی اور کیا کچھ کرے گی، گھر میں فسادات، پھر بہت نقصان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اب سنیں ہمارے نبی کیا حکم دے رہے ہیں آپ عورتوں کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ای النساء خیر، کہ حضور یہ تو بتائیں کہ سب سے عورتوں میں بہترین عورت کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھنے والی، ذکر کرنے والی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تطیعہ اذا امر، کہ عورتوں میں سب سے بہترین عورت وہ ہے کہ جب اس کا خاوند اس کو کسی بات کا حکم دے دے تو وہ فوراً اس کی اطاعت و فرما برداری میں لگ کر اس کے حکم کو قبول کرے۔ یہ سب سے بہترین عورت ہمارے نبی نے فرمائی۔ مطلب یہ کہ خاوند کی بات ماننا، ایک تو اس سے عورت بہترین ہو رہی ہے، بلکہ ایک روایت میں تو ابن حبان کی روایت ہے کہ عورت کو جنت مل رہی ہے اپنے خاوند کا حکم ماننے پر اور اس کی اطاعت و فرما برداری پر۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا صلت المرأة خمسها وحسنت فرجها واطاعت بعلها، کہ جب کوئی عورت 3 کام کر لے، ایک تو 5 وقت نماز کا اہتمام کرے، دوسرا اپنی عزت آبرو کی حفاظت کرے، اور تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے خاوند کی فرما برداری کرتی رہے، تو جنت میں قیامت والے دن دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، اللہ جنت کے 8 دروازے کھول دیں گے اور کہیں گے جس سے تیرا دل چاہتا ہے تو جنت میں چلی جا۔ ہر دروازے سے اس کو جانے کا اختیار ہوگا، وجہ کہ اپنے خاوند کی فرما بردار بیوی ہے اور اس کی اطاعت و فرما برداری میں اس نے اپنی زندگی گزاری ہے۔ تو اب تو اچھی بیوی، اپنا گھر چلانے والی بیوی اور اپنا گھر بسانے والی بیوی وہی ہوتی ہے
جو اپنے آپ کو خاوند کے حوالے ایسے کر دے جیسا کہ ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے یا جیسا کہ گاڑی کا سٹیئرنگ ڈرائیور کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ جدھر چاہے گاڑی مڑ جاتی ہے، وہ جب چاہے گاڑی رک جاتی ہے، وہ جب چاہے گاڑی تیز ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح بیوی کو اپنے خاوند کے ساتھ رہنا چاہیے کہ وہ جہاں کہے بیٹھ جائے، جس سے کہے ملے، جس سے کہے نہ ملے، جہاں چاہے لے جائے، جہاں چاہے لے آئے، بس یہ بالکل خاموشی کے ساتھ اس کے ساتھ رہے۔ یہ اطاعت و فرما برداری کا حکم ہمارا دین ہمیں دے رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں، اندازہ لگائیں کہ خاوند کی فرما برداری کتنا بڑا عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ابن ماجہ میں روایت آتی ہے کہ والذی نفسی بیدہ لا تؤدی المرأة حق ربها حتی تؤدی حق زوجها، کہ جب تک عورت اپنے خاوند کا حق ادا نہیں کرتی اس وقت تک وہ اپنے اللہ کا حق بھی ادا نہیں کر سکتی۔ مطلب یہ ہے کہ جس کو اپنے خاوند کی اطاعت کرنا نہ آئی وہ اپنے اللہ کی کیا اطاعت کرے گی؟ یہ سامنے ہے اور وہ کہہ رہا ہے، اس کی ضرورتوں میں سارا دن بیچارہ کھپتا ہے، اور اس کے باوجود اگر یہ اس کا حکم نہ مانے تو یہ جو ٹکراؤ آتا ہے حکم نہ ماننے کی وجہ سے، یہ ٹکراؤ ہی گھروں کو برباد کرتا ہے، اور یہ ٹکراؤ ہی انسان کو اللہ سے بھی دور کر دیتا ہے۔ تو اس روایت سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جو عورت اپنے خاوند کی فرما بردار نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس سے عبادت اور اللہ تعالیٰ اس سے ریاضت کی توفیق بھی چھین لیتے ہیں، کیونکہ جب خاوند کا حق ادا نہیں کر رہی تو اللہ کا حق ادا کرنا اس بیچاری کے نصیب میں کہاں آ سکتا ہے۔ تو یہ سسرال میں جانے کے بعد آپ نے صرف اپنے خاوند کے حکم کو فوکس کرنا ہے اور کسی کی طرف توجہ نہیں دینی، نہ اس کے ماں باپ اور نہ اپنے ماں باپ۔ مطلب یہ کہ کسی تھرڈ پرسن کو آپ نے اپنے اور اپنے خاوند کے درمیان میں انوالو نہیں کرنا، بالکل نہیں کرنا۔ دیکھیں ہوتا یہ ہے بعض اوقات ساس نے کہا یہ کرو اور خاوند کہہ کر گیا نہیں کرنا۔ اب یہ نہیں کرنا کہ نہیں چونکہ وہ اس کی ماں ہے، اس نے مجھے کہہ دیا ہے لہٰذا میں وہ کروں گی، نہ 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 نہ۔ ہوگا یہ کہ جب خاوند شام کو آئے گا اور وہ دیکھے گا کہ یہ میں نے تمہیں کہا تھا یہ تم نے نہیں کرنا، تو آپ کہیں گی کہ جی وہ آپ کی امی نے کہا تھا کہ یہ کرنا ہے، وہ کہے گا میں نے تمہیں کہا تھا نہیں کرنا، تو میری بات تم نے کیوں نہیں مانی؟ اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ ساس کہے گی کہ تم ہمارا حکم کیوں نہیں مانتی، میں کہہ رہی ہوں یہ کر، تو اس سے کہیں دیکھیں وہ میرے خاوند ہیں، وہ مجھے منع کر کے گئے ہیں، تو آپ ان سے کہہ دیں، وہ مجھے کہیں گے تو میں سو بسم اللہ کرنے کو تیار ہوں، مجھے اعتراض نہیں ہے۔ لیکن وہ شام کو آئیں اور پھر آ کر وہ اپنے حکم کے خلاف مجھے کرتا ہوا پائیں تو وہ مجھ سے ناراض ہوں گے، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ آپ کا اور آپ کے بیٹے کا معاملہ ہے، آپ آپس میں ڈیل کریں، جو آپ کا مشورہ ہو جائے کرنے کا یا نہ کرنے کا مجھے بتا دیں، میں وہ کر لوں گی، لیکن مجھے آپ اپنے درمیان میں جو ہے اس طرح پیسے نہیں۔ تو آپ نے یوں بیچ میں سے نکل آنا ہے، سسر کہے یہ کرو، خاوند کہے نہ کرو۔ اب سسر کی بات نہیں ماننی، خاوند کی بات ماننی ہے، اور سسر سے یہ کہیں کہ یہ آپ کا اور آپ کے بیٹے کا معاملہ ہے، آپ ان سے بات کر لیجئے، وہ مجھے کہہ دیں، میں انشاءاللہ کرنے کو تیار ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن میں اپنے خاوند کی نافرمانی نہیں کر سکتی۔ یہ ٹکراؤ اس گھر میں یوں حل کرنا ہے۔ اور جب آپ کا اپنا گھر ہوگا، اب ماں کہہ رہی ہے تو یوں کر، خاوند کہہ رہا ہے یوں نہیں کرنا، اب اپنی ماں کو سمجھائیں کہ امی میں نے آپ کے ساتھ جو زندگی گزارنی تھی گزار لی، اب پلیز آپ میرے گھر میں دخل اندازی نہ کریں۔ جو مائیں اپنی بیٹیوں کے گھر میں دخل اندازی کرتی رہتی ہیں، ایک دن آتا ہے وہ اپنی بیٹیوں کا گھر برباد کر کے ہی چھوڑتی ہیں۔ اس لیے اپنے ماں باپ کو بھی بیچ میں نہیں آنے دینا، اس کے ماں باپ کو بھی بیچ میں نہیں آنے دینا۔ آپ نے اپنے اور اپنے خاوند کے درمیان کوئی دیوار حائل نہیں ہونے دینی، یہ یاد رکھیں اگر آپ سکھی زندگی گزارنا چاہتی ہیں، ورنہ کسی کے کوئلے بیچتے بیچتے اپنے ہاتھ کالے کر لیں گی، ورنہ کسی کی بات مانتے مانتے اپنا گھر اجاڑ بیٹھیں گی اور اس کے بعد کچھ نہیں کر سکتی سوائے افسوس سے اپنی ہتھیلیاں ملتی رہیں گی، اور کیا ملے گا۔ تو اس لیے خاوند کی بات کو فوکس کرنا ہے، صرف اسی کی بات کی طرف توجہ دینی ہے، جو وہ کہے گا آپ نے صرف وہ کرنا ہے اور کسی کی بات نہیں ماننی۔ آپ اندازہ لگائیں خاوند کی بات کا ماننا کتنا ضروری ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ میں روایت آتی ہے کہ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ خاوند یہ کہہ رہا ہے تو آپ آگے سے کہیں لو یہ کیا بات ہوئی، یہ بھی کوئی کرنے کا کام ہے۔ نہ نہ نہ، اپنے خاوند کے کسی حکم پر، کسی امر پر آپ نے آگے سے نہ ٹکراؤ کرنا ہے، نہ انکار کرنا ہے، نہ مقابلہ کرنا ہے۔ دیکھیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لو ان رجلا امر امرأة ان تنقل فی جبلی، کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو یہ حکم دے دے کہ یہ جو سامنے پہاڑ کھڑا ہوا ہے نا، اس کو یہاں سے اٹھاؤ، فی جبل احمر الی جبل اسود، کہ یہ جو سرخ رنگ کا پہاڑ ہے نا، اس کو تم اس کا کلر چینج کر کے سرخ رنگ کا بنا دو، یا یوں کہہ دے کہ یہ جو کالا پہاڑ ہے اس کو اٹھا کے ادھر کر دے، اور یہ جو سرخ پہاڑ ہے اس کو اٹھا کے ادھر کر دے۔ مطلب یہ کہ ایسا کوئی حکم دے جو ہوتا بھی نظر نہیں آتا۔ اب ظاہر عورت پہاڑ تو نہیں اٹھا سکتی نا، تو یہ ایسا کام ہے جو ناممکن ہے، تو پھر وہ حکم دے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس حال میں بھی عورت کو چاہیے کہ اپنے خاوند کی اطاعت و فرما برداری میں لگ جائے۔ کیسے لگے گی؟ بس اس پہاڑ کو پکڑ کے دھکا لگانا شروع کر دے۔ وہ کہے گا بھی تم تو پہاڑ نہیں ہلا سکتی، تو وہ آگے سے کیا جواب دے گی؟ یہ مجھے بھی پتا ہے کہ میں پہاڑ تو نہیں ہلا سکتی، لیکن آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ اس پہاڑ کو ادھر کرو، تو میرے بس میں دھکا لگانا ہے، وہ تو میں لگا رہی ہوں۔ اب اگر نہیں ہو رہا تو میں آپ سے معافی چاہتی ہوں، یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ یعنی ایسا حکم جو خاوند دے اور وہ عقل میں بھی نہ آئے اور سمجھ میں بھی نہ آئے کہ یہ کام کیسے ہو سکتا ہے، ایسا حکم بھی خاوند کا ماننا بیوی کے لیے ضروری قرار دے دیا گیا کہ وہ کسی نہ کسی طرح لگ جائے اس کی بات کو ماننے میں، تو ٹھیک ہے اس کو کرنا چاہیے، لیکن یہ نہ کہ تیرا دماغ ہی لگیا ہوا، تو پاگل ہو گیا ہوا، اے پلا ہو سکتا جدن یہ تو گلنا کری جانا۔ تو اس قسم کی باتیں کرنے سے وہ اپنا گھر خود اپنے ہاتھوں سے برباد کرے گی۔ تو یہ صرف ہمارے نبی نے مثال دی ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بیچاری پہاڑوں کو ادھر ادھر کرتی پھرے یا پہاڑوں کا کلر چینج کرتی پھرے۔ مطلب صرف اتنا ہے کہ خاوند کا ایسا حکم جو عقل میں نہ آنے والا ہو اس کو بھی قبول کر لے اور اس کو بھی ماننے کے لیے تیار ہو جائے، یہ ایک اچھی بیوی کی علامت ہوتی ہے، اور آپ نے بھی ایسا ہی کرنا ہے۔ پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ خاوند کی اطاعت و فرما برداری، اس سے اللہ تعالیٰ ایسی دل میں اپنی محبت کی چاشنی پیدا کر دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کو بہت زیادہ جو ہے وہ اللہ کی محبت اور حلاوت نصیب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ مثلا ایک روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تجد امرأة حلاوة الایمان حتی تؤدی حق زوجها، کہ جب تک عورت اپنے خاوند کا حق ادا نہ کرے اور اس کی اطاعت و فرما برداری میں پوری کامل طریقے سے آگے نہ بڑھ جائے، اس وقت تک وہ ایمان کی حلاوت ذائقے کو نہیں چکھ سکتی۔ یعنی جیسے ایک مسلمان کے دل میں سکون، اللہ کی محبت کی چاشنی ہوتی ہے، کسی عورت کے دل میں اس وقت تک یہ نہیں آ سکتی چاشنی جب تک کہ وہ اپنے خاوند کی اطاعت و فرما برداری پوری طریقے سے نہ کرے۔ تو اسے پتہ چلا کہ اللہ کی ولی بھی آپ اسی وقت تک بنیں گی جب تک آپ اپنے خاوند کی اطاعت کر رہی ہیں۔ اگر خاوند کی اطاعت نہیں کر رہی تو پھر آپ بھول جائیں کہ آپ کبھی بھی اللہ کی ولی بن سکتی ہیں۔ تو اطاعت، فرما برداری یہ صرف خاوند کی ہوگی، اور یہی حکم شریعت نے سب سے زیادہ جو ہے وہ عورت کو دیا ہوا ہے۔ آپ کو ایک مثال میں سناتا ہوں، مثال نہیں حدیثی ہے، اگرچہ ضعیف ہے لیکن اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے کسی بھی عورت کے لیے اپنے خاوند کی اطاعت کو سمجھنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا کہ ایک عورت تھی، وہ اس کا خاوند کہیں سفر پر جانے لگا، تو اس نے اپنی بیوی سے یہ کہا کہ اللہ تخرج من بیتھا، کہ جب تک میں واپس نہیں آ جاتا تو تم نے گھر سے نہیں نکلنا، بس گھر میں رہنا ہے، جب میں آ جاؤں گا تو پھر تم کہیں جانا چاہو تو جانا۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، خاوند چلا گیا۔ اب ظاہر اس زمانے میں نہ ٹیلی فون ہوتے تھے اور نہ ہی کوئی رابطے کی شکلیں ہوتی تھیں۔ پیچھے سے اس عورت کا باپ جو تھا وہ بیمار ہو گیا۔
اب اس نے حضور علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ میرا باپ بہت سخت بیمار ہے، خاوند مجھے یہ کہہ گیا ہے کہ تم نے گھر میں رہنا ہے، باہر نہیں نکلنا، تو بتائیں میں اپنے ابا جی کا پتہ لے آؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ اطیعی زوجک، کہ اپنے خاوند کی فرما برداری کرو اور اپنے گھر ہی میں رہو، باہر نہیں آنا۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اب باپ بیمار اتنا ہو گیا کہ مرنے کے قریب ہو گیا، پھر پوچھوایا، آپ نے کہا نہیں گھر میں رہو، جو خاوند کہہ گیا وہ مانو۔ خلاصہ یہ کہ اس کا باپ فوت ہو گیا اور یہ گھر سے باہر نہیں نکلی۔ اب دیکھیں کتنا بڑا حق ہے خاوند کی بات ماننا، کتنا ضروری عمل تھا، اور ان عورتوں کو اللہ جزائے خیر دے کہ کس طرح وہ اپنے خاوندوں کی بات کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ میں چلی جاؤں تو اس کو بتا دوں گی بعد میں، نہیں، بس جو حضور نے کہہ دیا آپ نے وہ مان لیا۔ اب یہ گھر میں ہی رہی۔ حضور علیہ السلام نے اس کے باپ کا جب جنازہ ہو گیا تو ایک صحابی سے کہا جاؤ اس عورت کو جا کر کہو کہ ان اللہ قد غفر لابیہا لطاعتہا لزوجہا، کہ تمہارے باپ کو اللہ جل جلالہ نے بخش دیا ہے، اور وجہ کیا ہے بخشنے کی، کہ تم نے جو اپنے خاوند کی فرما برداری کی اور گھر سے نہیں نکلے اور اپنے خاوند کا حکم تم نے مانا، تو تمہاری اس فرما برداری پر اللہ بہت خوش ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے ابا کی مغفرت کر دی۔ تو یہ ہے خاوند کی اطاعت و فرما برداری کی انتہا، کہ سارا خاندان اس کو کوس رہا ہوگا، بھائی بھی بہنیں بھی، کہ ابا بیمار ہے تم آ کیوں نہیں رہی، ابو بیمار ہیں تم کیوں نہیں آتی، لیکن اس کو پتا تھا کہ میری شادی ہو گئی ہے، اب میرا حکم میرے خاوند کے ہاتھ میں ہے، وہ جو کہے گی میں تو وہی کروں گی۔ وہ کہہ گیا نہیں نکلنا تو نہیں نکلے، اور حضور نے بھی یہی کہا کہ تم گھر میں رہو، باہر مت آؤ۔ اب یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ خاوند کا حکم ماننا عورت پر کس قدر ضروری ہے، اور کتنا بڑا یہ معاملہ ہے جس کو آج کل عورتیں کچھ سمجھتی نہیں ہیں، اور بیچارہ خاوند جو ہے وہ کچھ کہہ کر جاتا ہے یا آگے سے کچھ کرتی ہے۔ تو یہ یاد رکھ لیں، جب خاوند کہے یہ کرو اور بیوی آگے سے ٹکراؤ کی شکل پیدا کر دے تو یہ بہت بڑی اپنے گھر کو برباد کرنے میں اس نے دڑاڑ ڈال دی ہے، اور رفتہ رفتہ یہ اتنا بڑا شگاف پیدا ہوگا کہ جو صرف طلاق ہی اس کو ختم کرے گی، پھر اس کے علاوہ کوئی شکل نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے اب آپ یہ ذہن بنا کر یہیں سے جائیں کہ اب میری شادی ہو رہی ہے تو میں نے بس اپنے آپ کو اپنے خاوند کے سپرد کر دینا ہے، جو اس نے حکم دینا ہے میں نے وہی حکم ماننا ہے۔ کسی پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہو جائے اور آپ سے کہے یہ کرو، اور خاوند دوسری طرف کھڑا ہے وہ کہے یہ نہیں کرنا، تو بس آپ نے نہیں کرنا۔ یہ ہے ایک مسلمان عورت کا مزاج، اور یہ ہے اللہ کی نیک بندیوں کا مزاج، اور یہی وہ چیز ہے جو دین کو ہم عورتوں سے مطلوب بھی ہے۔ لیکن میں نے شروع میں یہ بات بتائی کہ ہمارا اسلام ہمیں اتنی کھلی چھٹی بھی نہیں دیتا کہ جو خاوند کہے گا بس وہی کرتی جانا ہے، وہی کرتی جانا ہے، نہیں، بلکہ ہر چیز کی حد بندی اسلام نے ہمیں بتائی ہے، اور حدود کے اندر رہ کر چلنا اسی کو دین کہا جاتا ہے، اور دین کا مزاج جو ہے وہ یہی ہے۔ اب وہ حدود کیا ہیں؟ دیکھیں، خاوند کا ہر وہ حکم آپ کے لیے ماننا ضروری ہے جو شریعت کے مطابق ہو اور دین کے مطابق ہو۔ بس اگر خاوند آپ کو کوئی ایسا حکم دے رہا ہے کہ جو شریعت کے بالکل ہی خلاف ہے، اللہ کی نافرمانی کا حکم دے رہا ہے، تو اب اس صورت میں یہ خاوند جو ہے اس قابل نہیں کہ اس کی بات مانی جائے۔ اب میں نے اپنے اللہ کی بات ماننی ہے۔ میں نے عرض کیا رشتوں میں سب سے بڑا رشتہ دنیا کے اندر خاوند کا ہے۔ خاوند کے مقابلے میں پوری دنیا آپ کے سامنے آ جائے، آپ نے خاوند کو ترجیح دینی ہے۔ لیکن جب خاوند اللہ کے مقابلے میں آ جائے تو ظاہر ہے اللہ سے بڑا تو کوئی نہیں ہے، اور اللہ سے بڑا رشتہ بھی بندے کا کسی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ تو اب چونکہ حکم بڑے کا مانا جاتا ہے تو خاوند سب سے بڑا ہو سکتا ہے، اللہ سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اس حال میں اپنے خاوند کی بات بھی نہیں ماننی، بالکل نہیں ماننی۔ مثلا کیوں نہیں ماننی؟ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق،
کہ جب اللہ کی نافرمانی کا کوئی حکم دے دے مخلوق میں سے تو ایسی صورت میں بندوں کی اطاعت نہیں ہوگی، صرف اللہ کی اطاعت ہوگی۔ مطلب باپ ہے، ماں ہے، شوہر ہے، کوئی ہے، وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دے دے، اب اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اور دوسری روایت میں یہ ہے، بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ السمع والطاعہ، کہ تمہیں چاہیے کہ مان پر چلو اور بات توجہ سے سنو اور مانو۔ خاوند کا بھی یہی حکم ہے، لیکن فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ، کہ جب نافرمانی کا حکم دیا جائے، بھلے دینے والا خاوند ہو یا کوئی اور ہو، اب اس کی بات کو بالکل توجہ نہیں دینی اور نہ ہی اس کی بات کو مانا جائے گا، بس اس کو پاؤں کی ٹھوکر پر پھینک دیا جائے گا، بالکل نہیں ماننی۔ مثلا خاوند آپ کا یہ کہتا ہے، بعض بدبخت ہوتے ہیں کہ تم نے نماز نہیں پڑھنی، تو خاوند سے کہیں کہ آپ مجھے جو حکم دیں میں ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن نماز میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے، آپ کو میرے اور بندوں کے درمیان میں آنے کا اختیار تو ہے، لیکن میرے اور میرے اللہ کے درمیان میں آنے کا آپ کو اختیار نہیں ہے، تو میں نماز پڑھوں گی۔ اس میں تھوڑا سا یہ بھی سمجھ لیں، مجھے ایک بچی بیچاری کسی دوسرے ملک میں رہتی تھی، اس نے یہ مسئلہ پوچھا کہ جی میرے سسرال والے نماز نہ پڑھتے ہیں نہ پڑھنے دیتے ہیں، وہ شک کرتے ہیں میرے اوپر کہ یہ پتہ نہیں کیا کیا پڑھ کے پھونکتی ہے ہمارے خلاف، اور یہ کیا تعویذ گنڈے کرتی ہے، پتہ نہیں کیا کرتی ہے، تو مجھے وہ نماز نہیں پڑھنے دیتے، میں کیا کروں؟ تو ایسی صورت آ جاتی ہے بعض اوقات، تو اس صورت میں اس کا طریقہ ہوتا ہے۔ طریقہ یہ کہ ایسا موقع اختیار کیا جائے جس میں لڑائی بھی نہ ہو اور کام بھی ہو جائے۔ مثلا ایسے وقت میں نماز پڑھیں جب خاوند گھر میں نہ ہو، اور اس کے آنے سے پہلے پڑھ لی جائے یا جانے کے بعد پڑھ لی جائے، تو نماز کا یہ طریقہ اختیار کر سکتی ہیں آپ۔ اسی طرح جب وہ گھر میں ہے، اب جیسے عشاء میں آ گیا تو عشاء کی نماز اب کیسے پڑھیں گی آپ، وہ تو کہہ رہا نہیں پڑھنی، میں ماروں گا وغیرہ وغیرہ، تو اس کا طریقہ ہے گھر میں کتنے کمرے ہیں تو چپکے سے اندر چلی جائیں اور نماز پڑھ کے آ جائیں۔ مثلا کہ جیسے کپڑے چینج کرنے کے لیے ہم جاتی ہیں کسی کمرے میں، یا صفائی کے بہانے کنڈی لگا کے تھوڑی جھاڑو پھیرنا شروع کر دی اور ساتھ وہیں جلدی سے نماز بھی پڑھ لی، یا چھت پہ چلی جائیں وہاں جا کر نماز پڑھ لیں۔ کوئی ایسا طریقہ اختیار کریں کہ جس سے ٹکراؤ بھی نہ ہو اور حکم بھی پورا ہو جائے۔ لیکن اگر وہ بالکل ہی اڑ جائے کہ نہیں تم نے نماز پڑھنی نہیں ہے اور چھپ کر بھی کیوں پڑھتی ہو، مجھے پتہ چل گیا، تو پھر صاف صاف کہیں کہ دیکھیے آپ میرے اور بندوں کے درمیان میں آئیں گے تو میں آپ ہی کی بات مانوں گی، لیکن جب آپ میرے اور اللہ کے درمیان میں آ رہے ہیں، اب میں نے آپ کی بات نہیں ماننی، میں معافی چاہتی ہوں، تو میں آپ کی بات نہیں مان سکتی۔ ایسے ہی خاوند مثلا کہتا ہے کہ تم نے پردہ نہیں کرنا، اب پردہ تو اللہ کا حکم ہے، کرنا ہی کرنا ہے، اب وہ کہ نہیں اگر تم پردہ کرو گی تو میں ناراض ہو جاؤں گا اور میں تمہیں ماروں گا، یہ ہے وہ ہے، تو اب اس کی صورت یہ ہے، دیکھیں ایسے حال آتے ہیں۔ اب اس کی اطاعت کا طریقہ یہ ہے کہ گھر میں ظاہر دیور ہوگا، سسر ہوگا، اور تو گھر میں کوئی ہے نہیں۔ اگر سسر ہے تو سسر سے تو پردہ ویسے ہی نہیں ہے، خاوند سے بھی نہیں ہے، صرف دیور ہے جس سے پردہ کرنا ہوگا۔ تو پردہ ہوتا کیا ہے کہ اس کے ساتھ غیر ضروری بات نہ کریں، ضرورت کی ہر بات کر سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھیں بلکہ اٹھ کے باہر آ جائیں، یا کوئی اور بیٹھا ہو تو کوئی بات نہیں۔ اور یہ ہے کہ اس کے سامنے اپنے چہرے کو نہ کھولیں۔ اب اس کی صورت آسان ہے، آج کل جیسے بیماریاں بھی چلتی رہتی ہیں، تو آپ ماسک پہن کر گھر میں رہیں تاکہ ڈسٹنگ وغیرہ ہو تو اس کا بہانہ ہوگا اور مفت میں پردہ بھی ہو جائے گا۔ اگر یہ ممکن نہیں ہے، آپ جھاڑو تپڑی کر رہی ہیں، روٹی پکا رہی ہیں، تو اپنا چہرہ دوسری طرف کر کے کام کرتی رہیں۔ اب خاوند دوسرے مرد کے ذمے ہے کہ وہ آپ کو نہ دیکھے، وہ گناہگار ہوگا، آپ گناہگار نہیں ہوں گے۔ اگر چہرہ بھی دوسری طرف نہیں کر سکتی تو کم سے کم ہلکا سا کپڑا اپنے چہرے کے آگے ڈال لیں، جس کو ہم گھونگھٹ کہتے ہیں، وہ نکال کر اپنا کام کرتی رہیں۔ اب اگر وہ دیکھے گا تو وہ گنہگار ہوگا، آپ نے اللہ کا حکم پورا کر دیا، بس اب آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی ہے۔ تو یوں پردہ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ایسی کئی فنکشن میں جا رہی ہیں تو وہاں بھی پردہ کریں، ظاہر ہے غیر مردوں سے پردہ ہوگا۔ اب اگر کوئی خاوند ایسا ڈھیٹ ہو، اڑ جائے کہ نہیں میں تمہیں پردہ نہیں کرنے دوں گا، تو آپ اس کی غیرت کو ابھاریں
کہ دیکھو تم کیسے مرد ہو، تم کیسے انسان ہو، کیا تمہاری غیرت یہ گوارا کرتی ہے کہ تمہاری بیوی کو غیر مرد دیکھیں اور وہ مجھے ہوس بھری نگاہوں سے دیکھ کر اپنے دل کو تسکین دیتے رہیں؟ کیسے خاوند ہو تم؟ مجھ سے کیا پیار کرتے ہو کہ تم نے تو مجھے ایک دکان سمجھ لیا کہ جو آئے اور مجھے دیکھتا رہے؟ ایسا نہیں تمہیں کرنا چاہیے۔ تو یوں اس کی غیرت کو جب آپ ابھاریں گی تو امید ہے اگر انسان ہوا تو اس کو سمجھ آئی جائے گا کہ ہاں واقعی ٹھیک کہہ رہی ہے، تو پھر انشاءاللہ آپ کا معاملہ سدھر جائے گا۔ ایسی خاوند یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ تم اپنے بالوں کو ایسے کٹواؤ، شریعت کے خلاف کٹواؤ۔ تو دیکھیں بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، ایک عورت تھی، اس کی بچی کی شادی ہونے لگی نا تو اس کے بال جھڑ گئے، تو وہ آئی حضور کے پاس اور کہنے لگی جی ایسے ایسے اس کا خاوند کہہ رہا ہے کہ اس کے بال جو ہیں جھڑ گئے ہیں، تو کسی دوسری عورت کے بال کٹوا کر اس کی وگ لگوا دیں اس کو تاکہ یہ خوبصورت لگے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کو یہ کہا لا، بالکل ایسا نہیں ہو سکتا، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح کرنے والیوں پر تو اللہ کی لعنت ہے۔ اب حضور نے یہی حکم دیا ہوا ہے کہ خاوند کی بات ماننی ہے، اور یہاں پر حضور ہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ماننی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کام نافرمانی کا ہو اس کو ماننے کا حکم ہمیں نہیں ہے، ہم صرف اطاعت اور فرما برداری اسی وقت تک جائز ہے جب تک کہ اللہ کے کسی حکم کو توڑنا نہ پڑے۔ تو اب خاوند کی ہر وہ بات جو شریعت کے مطابق ہے وہ آپ نے ہر حال میں ماننی ہے، چاہے آپ کی گردن کٹ جائے، بس آپ نے اس کی اطاعت کرنی ہے۔ یہی جنت ہے، یہی راحت ہے، یہی دین ہے، یہی سکون ہے، اور یہی آپ کے گھر کو بسانے کا بہت بڑا ذریعہ بنے گا۔ اور اگر وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دے، بے پردگی کرو، نماز نہ پڑھو اور یہ کرو وہ کرو، تو اب اس کا توجہ سے سمجھ لیں آپ کو کیا کرنا ہے۔ میں نے ایک تو حل پہلے بتا دیا کہ درمیانہ راستہ نکالنے کی کوشش کریں، اگر وہ نہیں نکل پا رہا تو اب آپ اپنے والدین کو انوالو کریں کہ وہ ان سے بات کریں، ان کے والدین سے، کہ ہم نے تمہیں بیٹی دی ہے لیکن فروخت نہیں کی کہ تم اس کو جیسے چاہو استعمال کرو، جو نافرمانیاں کرواؤ، تو یہ نہیں ہوگا۔ ہماری بچی نہ تو بے پردہ رہے گی اور نہ ہی بے نماز رہے گی، یہ اس کو کرنا ہے۔ اگر وہ کہیں ہم یہ نہیں کرنے دیں گے، ایسے ہیں ویسے ہیں، تو ایک بات یاد رکھ لیں، پوری زندگی گھٹ گھٹ کر گزارنے سے، اللہ کی نافرمانی کر کر گزارنے سے بہتر یہ ہے کہ چند دنوں کے لیے پھر آپ اپنے گھر آ جائیں، جس کو کہتے ہیں ناراض ہو کے آ جانا۔ پھر رشتہ داروں کو بٹھائیں، پنچایت جس کو کہتے ہیں وہ لگوائیں، ان کے کرتوت بتائیں کہ وہ یوں کرتے ہیں۔ اب لوگ ان کو تانے دیں گے، شرم دلائیں گے، ان کو احساس پیدا ہوگا، امید ہے وہ سدھر جائیں گے، آپ اپنے گھر واپس آ جائیں اور اپنی زندگی کو پھر گزاریں۔ اگر اس پر بھی وہ کہیں نہیں ہم نے پڑھنے دینی ہی نہیں، ہم نے پردہ کرنے دینا ہی نہیں، تو پھر ایک بات یاد رکھ لیں، علماء نے صاف لکھا ہے کہ اگر کوئی ایسے علاقے میں رہتا ہے جہاں اللہ کے حکم اور فرائض اس کو پورے کرنے نہیں دیے جاتے، تو اس پر واجب ہے وہ اس ملک کو، اس شہر کو چھوڑ دے، کہیں اور چلا جائے۔ اسی طرح اگر اس گھر میں نہ نماز پڑھنے دی جائے، نہ پردہ کرنے دیا جائے اور الٹا حرام کاموں کو کروایا جائے، تو پھر بجائے اس کے کہ اس گھر میں رہ کر اپنی آخرت کو برباد کیا جائے، اب یہ کڑوا گھونٹ ہے، اس کو تقدیر کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لیں، اور اپنے والدین کے ذریعے اگر بالکل کوئی صورت نہ بنے تو کوئی بات نہیں، ایسے خاوند سے علیحدگی اختیار کرنا اب آپ پر واجب ہو گیا ہے۔ کیوں؟ جو بدبخت آپ کا اتنا ہی خیال نہیں کر رہا کہ ایک جائز مطالبے کو وہ آج نہیں مان رہا، تو پتہ نہیں کل کو کیا کیا ناجائز مطالبے وہ پورے کروائے گا اور کیا کیا غلط کام آپ سے کروائے گا۔ اس لیے ایسے خاوند کو چھوڑ دینا ہی بہتر ہے۔ اللہ اس سے بہتر اور نیک رشتہ آپ کو انشاءاللہ دلوا دیں گے، اور آپ کا اگلا گھر اس سے بہت زیادہ سکھی اور سکون والا ہوگا، اور پورا خاندان کو پتہ چل جائے گا کہ اس بچی نے اللہ کے لیے یہ قدم اٹھوایا تھا۔ اب جتنے نیک لوگ ہوں گے وہ خود متوجہ ہوں گے، اور انشاءاللہ اس سے بہتر اللہ کوئی نہ کوئی معاملہ فرما دیں گے۔ لیکن یہ جائز نہیں ہے کہ وہاں رہ کر اپنا گھر بچانے کی غرض سے اپنی آخرت کو برباد کرتی رہیں، یہ کوئی دانش مندی کی بات نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسے جیسے کوئی کہے کہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہو اور کہے یہ زہر پی لو تکلیف ختم ہو جائے گی، تو تکلیف تو ختم کیا ہوگی، زندگی ختم ہو جائے گی۔
تو اسی طرح وہاں رہ کر آپ کا گھر بسے گا نہیں، برباد ہو جائے گا۔ دنیا کا تو بسرا، آخرت کا تو آپ نے برباد کر لیا نا، اس لیے اپنی آخرت مسلمان سامنے رکھ کر زندگی گزارا کرتا ہے۔ تو اب یہ آپ کو نصیحت ہے کہ آپ نے ابھی سے ذہن بنانا ہے کہ خاوند کی اطاعت بھی کرنی ہے، خوب کرنی ہے، کسی کی پرواہ نہیں کرنی، لیکن اللہ کے مقابلے میں خاوند کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اسی کا حکم ماننا ہمارے لیے ضروری ہے، اور یہ بھی تو اللہ ہی کا حکم تھا نا، اس کی اطاعت کرو۔ تو اب وہ اگر اللہ کے مقابلے میں آ جائے تو پھر ہم اس کو نہیں، اپنے اللہ کو ترجیح دیں گے۔ تو اس وجہ سے اب یہ ایک اگلی بات تھی بڑی اہم جو میں نے عرض کر دی، اس پر بھی خوب توجہ سے ابھی اپنا ذہن اپنے آپ کو سیٹ کر لیں کہ مجھے انشاءاللہ اس طرح سے زندگی گزارنی ہے، تو انشاءاللہ آپ کا گھر جنت کا نقشہ پیش کرنے لگے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے۔